ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اعلان کر دیا کہ میرا محبوب نبیوں میں آخری نبی ہے اور ختم نبوت کی مہر ہے اس پر، اب نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا میرے محمد کریم کے آنے کے بعد۔ نبوت ہر معنی، ہر جہت، ہر رخ اور ہر اعتبار سے ختم ہو چکی۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر نبوت کو انعام یافتہ میں کیوں رکھا، اور ایسے انعام یافتہ جن کو طلب کیا جائے انعام کے طور پر، صراط الذین انعمت علیہم کی دعا میں الہی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا، جبکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انعام یافتہ نہ ملے تو انعام نہیں ملتا، انعام کے لیے ضروری ہے کہ انعام یافتہ ملے۔ تو اگر آخری نبی محمد الرسول اللہ کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی اور حضور تشریف لے گئے اور اب نبی نے نہیں آنا، ادھر دعا مانگنے والا انعام یافتہ کو طلب کر رہا ہے کہ مولا انعام عطا کر انعام یافتہ کے ذریعے، اور وہ پہلے نبوت ہے۔ تو اگر نبوت یا نبی موجود ہی نہیں پھر یہ تو دعا بے اثر ہو گئی، بے فائدہ ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا، ان میں سب سے پہلے نبوت ہے، صداقت، صالحیت، شہادت ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ انعام موجود ہو جسے طلب کرایا جا رہا ہے، جسے پہلا انعام قرار دے کر جسے طلب کرنے کے لیے دعا سکھائی گئی تاکہ لوگ ہدایت یافتہ بن سکیں۔ تو اگر نبوت موجود نہ ہوتی تو یہ دعا نہ ہوتی۔ معلوم ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بیان قرآنی بتا رہا ہے کہ نبوت حضور کی ذات پر ختم کر کے حضور کو ختم نہیں کیا گیا، حضور کی ذات پر نبوت کو ختم کر کے حضور کو باقی رکھا گیا۔ حضور کی ذات، حضور کے کمالات، حضور کی شان اور حضور کا فیض اسی طرح بلکہ ہر لمحہ بڑھ بڑھ کر جاری و ساری ہے جس طرح روز اول میں جاری و ساری تھا۔ اگر آپ ایسا نہ مانیں گے تو پھر آپ قرآن مجید پر اس طرح عمل نہیں کر سکتے جس طرح قرآن مجید عمل کرانا چاہتا ہے۔ اگر لفظوں کے معنی کے ساتھ آپ عمل کرنا چاہیں گے تو پھر معنی یہی رکھنا پڑے گا کہ من النبیین بتا رہا ہے کہ نبوت موجود ہے، حضور کے علاوہ نبوت ختم کر دی گئی۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے علاوہ نبوت ختم کر دی گئی، حضور کے علاوہ وحی ختم کر دی گئی، حضور کے علاوہ رسالت کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور کی ذات پر ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت حضور کی ذات میں موجود ہے، رسالت حضور کی ذات میں موجود ہے، نبوت کی ہر شان حضور کی ذات میں موجود ہے، نبوت کا ہر کمال حضور کی ذات میں موجود ہے، نبوت کا ہر فیض حضور کی ذات میں موجود ہے، نبوت کا ہر رنگ اور ہر جلوہ حضور کی ذات میں موجود ہے۔ ہاں، حضور کی ذات میں نبوت، رسالت موجود ہو کر اب حضور کے علاوہ نبوت ختم کر دی گئی۔ حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے علاوہ کوئی رسول، حضور کے علاوہ کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ اب حضور جو آ گئے، حضور جو آ گئے، جو امام الانبیاء ہیں اور جن کو اللہ نے شان یوں عطا کی کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور ہی کی نبوت میں سے ہر نبی فیض پاتا رہا، حضور کی رسالت سے ہی ہر پچھلا رسول رسالت پاتا رہا۔ تو جب مجموعہ آ گیا، کل آ گیا تو اب جز کی ضرورت نہیں، جب سورج آ گیا تو اب ستاروں کی ضرورت نہیں، جب مہر تابہ آ گیا تو اب پہلے دن کے چاند کی ضرورت نہیں، جب 14ویں کا چاند روشن ہو گیا، چاند اپنی پورے کمال پر جب آ گیا تو پھر پہلے دن کے مہر کی ضرورت نہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت اور رسالت پوری طرح روشن ہو گئی تو اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی ذات میں ہی ختم نبوت ہے، مطلب آپ کی ذات کے علاوہ کوئی تصور نہ کرے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی رسول ہو سکتا ہے، یا نبوت کا کوئی تصور آپ کی ذات کے علاوہ مانا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مانا نہیں کہ حضور کی ذات میں بھی نبوت ختم ہو گئی، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ کیونکہ اب حضور کو لا کر چونکہ حضور کو بعثت کے بعد، حضور کی تشریف آوری کے بعد حضور کو لا کر اب چونکہ حضور ہی کو باقی رکھنا تھا، لہذا حضور کے علاوہ سب کچھ ختم کر دیا گیا، حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس میں بڑا نفع ہونے والا ہے اور ایمان کو نئی تازگی ملنے والی ہے کہ جب حضور کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو حضور ہیں۔ جب حضور کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو پھر تو حضور ہیں۔ تو جب حضور ہیں تو پھر تو طلب کرنا چاہیے۔
اور اگر طلب درست ہو جائے تو پھر ملتے بھی ہوں گے، اور چونکہ ملتے ہوں گے اور ملتے ہیں اس لیے تو کہا من النبیین، اے انعام کے طالبو، انعام تو چار مراتب کے اندر محصور ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام کو اگر طلب کرنا چاہتے ہو تو پہلے نبوت سے انعام لو، کیونکہ تم نے قرآن کو امام بنایا ہے نا، اور تم نے قرآن سے وعدہ کیا تھا کہ امام تو ہوتا وہ ہے کہ جس کے پیچھے کھڑا ہو کر پھر کسی کے پیچھے نہ لگا جائے، اور ہر ایک سے پرہیز کیا جائے امام کے علاوہ، اور نماز میں امام کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اسی کی اطاعت ہوتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طلب میں، پیچھے امام کے اللہ اکبر یہی کہتے ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی طلب میں میں اس امام کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے اللہ کی عبادت کروا رہا ہے تاکہ مجھے اللہ ملے۔ تو پیچھے امام کے اللہ اکبر، امام کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا، یہ صحیح طور پر امام کی اقتدا ہے۔ فرمایا قرآن کو امام بناؤ، یعنی امام اس طرح بناؤ کہ قرآن کے علاوہ ہر ایک سے پرہیز کرو۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو امام ہے، مگر قرآن امامت کس کی کراتا ہے؟ یعنی اس کا طریقہ امامت کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے پر وہ امامت کرتا ہے، خدا کی قسم وہ طریقہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، حضور کا اسوہ اور حضور کی سنت، اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں سکھاتا۔ قرآن کہتا ہے مجھے امام بناؤ، مجھے امام بناؤ اور میری اتباع کرو، جیسے میں کہتا ہوں میری اطاعت، میرا کہنا مانو۔ قرآن کو جب ہم نے جھانک کر دیکھا کہ تو کس کی پیروی کرتا ہے اور تو کس کے پیچھے نظر آتا ہے، تو من النبیین نے بتایا کہ جو اسوہ قرآن ہمیں دیتا ہے وہ تو محمد کا ہے، یعنی ہم قرآن کے پیچھے اور قرآن محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا بیان کیا جائے، سبحان اللہ۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو مجھے امام بناؤ اور میرے علاوہ ہر ایک سے پرہیز کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کا مبلغ ہوں، لہذا اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو محمد ہی بنو، محمد الرسول اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پرہیز کرو، قول میں بھی، فعل میں بھی، عمل میں بھی، حال میں بھی، خیال میں بھی، علاوہ محمد کے ہر ایک سے پرہیز کرو، ظاہری عمل میں بھی، خیال میں بھی، حال میں بھی۔ تو خیال اور حال اور قال اور اعمال، ان سب میں جب حضور کی سنتیں آئیں گی تو جہاں جہاں حضور کی سنت آتی جائے گی پرہیز آتا جائے گا، قرآن ہادی بنتا جائے گا۔